کون بنے گا نگراں وزیر اعظم؟ صلاح مشورے زوروں پر ہے مگر ابھی تک کوئی بھی نام فائنل نہ ہو سکا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا نام بھی ریس میں شامل ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں راجہ ریاض نے کہا کہ 6 ناموں پر غور کیا گیا ہے، ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ کل پھر ملاقات ہوگی، امید ہے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ اسمبلی کی تحلیل کے بعد معاملہ جوں کا توں۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات میں 6 ناموں پر مشاورت۔ اہم ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اپنے 3 نام پیش کیے۔ فہرست میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی بھی انٹری۔ نام اپوزیشن لیڈر نے تجویز کیا۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی جلیل عباس جیلانی کا نام دے چکی ہے۔ حفیظ شیخ، ریٹائرڈ جج مقبول باقر، شاہد خاقان عباسی، صادق سنجرانی، جلیل عباس جیلانی یا پھر کوئی اور؟ حتمی نام کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کل ایک اور بیٹھک ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر نے تو معاملہ پرسوں تک فائنل ہونے کا عندیہ بھی دے دیا۔ راجہ ریاض پر امید ہیں کہ وزیر اعظم اور وہ کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی دعوت پہ آج پہلی نشست ہوئی ہے، اس میں نے اپنی طرف سے نام دیے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے بھی نام دیے ہیں، اس پر ہماری کافی لمبی چوڑی مشاورت ہوئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ پی ٹی ایم حکومت ماضی کا حصہ بن گئی، وفاقی کابینہ ختم، تمام وزراء، معاون خصوصی اور ایڈوائزرز سابق ہو گئے۔ نگران وزیر اعظم کے حلف اٹھانے تک شہباز شریف بطور وزیر اعظم کام جاری رکھیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ شیراز احمد شیرازی ہمیں بتائیں گے۔ شیراز، جس طرح سے ہمیں یہ اطلاعات ملی تھی کہ نگراں وزیر اعظم کی لسٹ میں صادق سنجرانی کا نام بھی سامنے آیا ہے، وہ ملاقات کے لیے بھی پہنچ گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے، کیا ہے ابھی تک کی اپڈیٹس؟ بالکل قبل ہم نے دیکھا کہ ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس میں انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ صادق سنجرانی کا نام بھی سامنے آیا کہ اب وہ بھی نگران وزیر اعظم کے دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے اب سے چند منٹ قبل جو ہے صادق سنجرانی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی۔ وزراء کے مطابق اس وقت جو ہے نگران وزیر اعظم بننے کے امور پر جو ہے تفصیلی بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس بات سے جو ہے ایک انفارمیشن تو ہوگی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ اب اس لسٹ میں شامل ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر قبل وہ ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ تاہم جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ملاقات کے لیے آئے تو 1 گھنٹہ تک ان کی ملاقات جو ہے وہ یہاں پر جاری رہی شہباز شریف کے ساتھ، اور ملاقات میں جو ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے نگران وزیر اعظم کے نام پر جو ہے وہ غور کیا گیا۔ 3 نام سامنے آئے، 3 نام راجہ ریاض نے دیے، جبکہ 3 نام جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئے تھے۔ تو طویل ملاقات رہی، مشاورت بھی ہوئی، 1 گھنٹے پر مشتمل یہ ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد جب راجہ ریاض پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل کے صحافیوں سے گفتگو بھی کی، گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 3 نام میں نے دیے ہیں وہ شہباز شریف کو نہیں پتا تھے، جبکہ شہباز شریف صاحب جو نام دیتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، تو اسی لیے کل ایک بار پھر اور شیراز جس طرح سے آج بھی جی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہوئی اور بڑی اہم بیٹھک تھی آج کی، لیکن کوئی ایسا نتیجہ نہیں سامنے آیا۔ کل بھی ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی، تو کوئی چانسز ہیں، کوئی توقعات ہیں کہ کل کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مہا بالکل، چونکہ 3 نام جو پہلے ڈسکس کیے جا رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آئے تھے، پھر حکومت کی طرف سے بھی حفیظ شیخ کا نام تھا، اسحاق ڈار کا نام تھا، تو آج جب راجہ ریاض یہاں پر پہنچے تو انہیں جب ہمارے ذرائع سے بات ہوئی، ذرائع نے یہ بتایا کہ ان کی طرف سے جو ہے صادق سنجرانی کا نام دیا گیا تھا، تو پھر ان کو جو ہے بلایا لیا گیا ملاقات کے لیے۔ اس وقت ان کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے، تو ذرائع یہ کنفرم کر رہی ہے کہ ملاقات کے دوران جو ہے نگران وزیر اعظم پر بھی ان سے جو ہے بات چیت کی جا رہی ہے، اور یہی جو ہے تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ ان کا نام یعنی صادق سنجرانی کا نام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے۔ تاہم آج رات سب کچھ فائنل ہو جائے گا، اور کل کی ملاقات کے بعد جو ہے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم اور کون جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شیراز احمد شیرازی، تفصیلات آپ فراہم کر رہے تھے۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے جو بھی بات ہوگی وہ پردے میں نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویب نیوز چینل کو انٹرویو، انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ہماری خارجہ پالیسی کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بلاک بنا کر سعودی عرب کو تنہا کرنے کی کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ امریکہ سازش سے ہماری حکومت آئی، مگر یہ جھوٹ ہے۔ منتخب حکومت کی مدت مکمل ہونے کے بعد نگراں حکومت کے قیام پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ نگراں حکومت کو غیر ملکی قرضوں، روپے کی قدر اور مہنگائی سمیت کن معاشی طور پر چیلنجز کا سامنا رہا، یہ اشفاق مغل ہمیں بتائیں گے اس رپورٹ کے ذریعے۔
وقت کم، مقابلہ سخت، نگراں حکومت کے سامنے ڈھیروں چیلنجز۔ پہلا امتحان IMF پروگرام بحال رکھنے کے لیے ساماہی جائزے کی کامیابی سے تکمیل۔ رواں مالی سال کے لیے $23 ارب کے قرضے۔ بیرونی امداد کے تخمینے کو آگے بڑھانا بڑی آزمائش ہوگا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کے تحت مشرقی وسطی سے غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ سبکدوش حکومت نے اس کونسل میں 28 منصوبوں کی نشاندہی کی تھی۔ نگراں حکومت کے لیے بے لگام ڈالر کو کنٹرول کرنا بھی بڑا امتحان ہوگا۔ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے پرائس کمیٹیوں کو متحرک کرنا ہوگا۔ IMF کی طرف سے FBR کو دیے گئے ٹیکس اہداف حاصل کرنا بھی بڑا چیلنج ہے۔ IMF نے ٹیکس وصولیوں کے لیے 9,415 ارب روپے کا ہدف دیا ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ایک اور اہم خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں۔ سندھ میں ایک اور ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ دوڑ ریلوے اسٹیشن کے پاس ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ ریلوے کی پتھر لے جانے والی ٹرین پٹری سے اتری ہے اور ٹرین پٹری سے اترنے پر ٹریک بلاک ہو گیا ہے۔ ٹریک کی مرمت کے موقع پر واقعہ پیش آیا۔ بوگیاں اترنے سے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک دونوں بند ہو گئے ہیں۔ ابھی حالات کیا ہیں، کاشف منیر ہمیں بتائیں گے۔ کاشف، کیا ہے اطلاعات آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، یہ سکھر ڈویژن ہے جہاں گزشتہ 2 ہفتے کے اندر یہ تیسرا حادثہ جو ہے پیش آیا ہے۔ یہ دوڑ ریلوے اسٹیشن ہے، بیلس ٹرین ہے جو پتھر لے کر جا رہی تھی، جو ریلوے کا جو ٹریک خراب تھا اس کو بنانے کے لیے یہ اب ٹریک سے جب ڈاؤن ٹریک کی طرف مڑی ہے، کنیکشن پر جو ہے یہ پٹری سے اتر گئی ہے، جس کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن ٹریک جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے بند ہو گیا ہے۔ DCO سکھر محسن سیال سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دو بوگیاں جو ہیں یہ اتری ہیں بیلس ٹرین کی، اور اس کے اترنے کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن ٹریک مکمل طور پہ بند ہو گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے ٹریک کو مکمل طور پر جو ہے وہ بحال کر دیا جائے۔ شکریہ آپ کا کاشف۔ کوئٹہ شہر کے معروف علاقے موتی روڈ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس حکام یہ بتا رہے ہیں کہ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ 3 دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مزید معلومات حماد علی سے۔ جی بالکل، اس وقت جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جو ہے وہ اب تک زخمی ہو گئے ہیں، اور اس میں بتایا جائے یہ جو جگہ ہے یہ بہت ہی مصروف ترین شہر کی جو ہے یہ علاقہ ہے، پھول بازار اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے پھول وغیرہ اور تمام سجاوٹی اشیاء جو ہے یہاں پر فروخت کی جاتی ہیں۔ آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو ہے وہ زوردار جو دھماکہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 3 دکانیں مہمند ہو گئی ہیں، اور جو بلڈنگیں ہیں، بلڈنگوں کے جو شیشے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے علاقے کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا ہے، اور دھماکے کی نوعیت کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ سومیہ اعظم کی درخواست سے ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ملزمہ کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ادھر جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج رضوانہ کی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہاسپٹل پہنچے، بچی سے بھی ملے۔ جنرل ہاسپٹل میں ناقص انتظامات پر MS کو برطرف کر دیا۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر خواجہ احمد حسان نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کے جیل جانے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، ان کا جیل جانا ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ تحریک انصاف نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے؟ یہ مزید ڈیٹیلز کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے ابراہیم لکی سے جو کہ خواجہ حسان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی بالکل، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر خواجہ احمد حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سال 1.25 سال میں آپ دیکھیے پرائم منسٹر محمد نواز شریف نے جس طریقے سے اس ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن جس میں آپ لگ رہا تھا جناب کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک، وہاں سے انہوں نے ٹرانسفارم کیا، اور پھر ایک کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا، اتنے سارے الائز کو ساتھ لے کے چلنا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، اور پھر ایک سمت دینی، ایک ڈائریکشن دینی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خاص اللہ کی مہربانی تھی، اور اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے محمد شہباز شریف کو ان کی ایفرٹ پہ اور ان کی محنت پہ، واقعتاً دن رات جنہوں نے اپنا ایک کیا ہے۔ انتخابات میں
پاکستان مسلم لیگ نواز کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اینڈ پاکستان کی عوام کامیاب ہوگی. جی آپ دیکھ خواجہ صاحب کی بات سے انہوں نے کہا کہ ایک امید جو ہے وہ جاگی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اور انہیں امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے 2023 کے انتخابات میں فتح یاب ہوگی اور عوام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو سرخرو کرے گی. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں ایک سیاسی ورکر کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے. جی شکریہ آپ کا ابراہیم لکی. پاکستان پیپلز پارٹی والے جھوٹی تشہیر پر پیسہ لگاتے ہیں، عوام پر نہیں. سندھ حکومت کی ہر شعبے میں کارکردگی بدترین ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے 15 سال میں کراچی والوں کے لیے پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا. ایم کیو ایم نے کراچی والوں کی پیٹھ میں چھرا مارا. اب متحدہ والے جہاں گر چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. میڈیا تنظیموں کا پیمرا ترمیمی بل پر رد عمل سامنے آیا ہے. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا مطالبہ تسلیم کیا. میڈیا تنظیموں نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بل نے الیکٹرانک میڈیا اور براڈ کاسٹ انڈسٹری کے دیرینہ مسائل حل کر دیے ہیں. سب سے بڑھ کر ملازمین کی تنخواہوں میں تاخیر کا معاملہ شامل ہے. سرکاری اشتہارات کی فراہمی کو تنخواہوں سے مشروط کیا گیا. تمام میڈیا تنظیمیں تبدیلیوں سے متفق ہیں. میڈیا تنظیموں نے جعلی خبروں سے نمٹنے کے لیے قوانین پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے.